اذ یرون العذاب، اگر یہ لوگ آخرت میں اس منظر کو دیکھیں گے کہ جب ان کو اپنا عذاب ان سر کی آنکھوں سے نظر کرتا ہوگا تو وہ لوگ اس کو پکار اٹھیں گے ان قوت للہ جمیعا، بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کی ہے، طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور تصرف میں دوسری شخصیات کو شریک ٹھہرا رہے تھے، لیکن اب جب وہ لوگ اسی سزا، اسی عمل کی سزا میں جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن، تو وہ لوگ پکار اٹھیں گے جن طاقتوں میں، اللہ کی جن قوتوں میں ہم دنیا کے لوگوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، آج ہم یہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے اور سارا کا سارا تصرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اللہ کی۔ اللہ جو کر سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی خواہ وہ مقدس اور معظم شخصیت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ جب وہ قوت ساری کی ساری صرف اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی مزاج کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہودیوں کا مزاج تھا اور نصارہ کا مزاج تھا، اور اس آیت میں اشارہ یہودی اور نصرانی دونوں کی طرف۔ لیکن میں ایک علمی نکتہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، تو ان سب کا احترام سبق سنانے کے لیے میں ایک علمی نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ موضوع کا